لاہور بھی ڈاکوؤں کے نرغے میں، رائیونڈ روڈ پر چینی باشندے کو لوٹ لیا گیا۔ فن سے 5 لاکھ روپے نقد اور قیمتی اشیاء لوٹی گئی۔ فرار ہونے کی کوشش میں ڈاکو بدحواسی کا شکار ہوئے، موٹر سائیکل ٹرالی سے ٹکرا گئی، ایک ملزم موقع پر دم توڑ گیا، 2 شدید زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ گھریلو تنازع معصوم بچی کی جان لے گیا۔ بلدیہ ٹاؤن میں ماں نے 8 سالہ بچی کو منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کر ڈالا۔ ملزمہ گرفتار۔ پولیس کو بیان میں کہا شوہر نے دوسری شادی کر کے 3 بچے اس کے پاس چھوڑ دیے، غربت سے تنگ آ کر انتہائی قدم اٹھایا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں دیور نے فائرنگ کی، بھابھی اور اس کے دوست کی جان لی۔ واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار ہوا۔ راجن پور میں کچے کے علاقے میں 2 مغوی اہلکاروں کی بازیابی کے لیے پولیس کا گرینڈ آپریشن، 1000 سے زائد اہلکار اور بختر بند گاڑیاں پہنچا دی گئیں۔ آر پی او کے مطابق ضرورت پڑنے پر رینجرز کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ اوکاڑا کے نواحی گاؤں میں آندھی اور بارش کے باعث مکان کی چھت گری، 8 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے ملبے سے بقیہ افراد کو نکالا۔ ملتان میں خانیوال روڈ پر کاٹن فیکٹری میں لگی آگ تیسرے دن بھی بے قابو، ریسکیو کی 20 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ 18 گوداموں کے بعد ملحقہ آبادی بھی لپیٹ میں آ گئی، 13 گھر تباہ، متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ پشاور کی جامعات میں مالی بحران، الاؤنسز کی کمی پر اساتذہ سڑکوں پر آئے۔ پشاور یونیورسٹی سے اسمبلی تک پیدل مارچ کیا، دھرنا دے کر خیبر روڈ بند کر دی۔ مذاکرات میں ناکامی پر پولیس کا ایکشن، آنسو گیس کی شیلنگ، لاٹھی چارج، کئی گرفتار، 21 کے خلاف مقدمہ درج۔ ٹیچنگ کی کمائی سے میری والدہ نے سنگل سٹوری گھر بنایا ڈی میں، وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ایس ایس پی کا بھائی تھا۔ میری والدہ نے اتنی ٹینشن لی کہ وہ کینسر پیشنٹ ڈائگنوز ہو گئی ہیں، میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں اور میں نے بینک سے لون لے کر اپنی والدہ کا علاج کروا رہی ہوں۔ وزیر اعظم کو فون کرنے والی عائشہ کی فوری داد رسی، عمران خان کے حکم پر انصاف مل گیا۔ لاہور سے ایس ایس پی کے بھائی کی شکایت کرنے والی خاتون کا مسئلہ حل ہو گیا۔ سی سی پی او نے کرائے کے بقایا جات دلوا دیے۔ خاتون نے کرائے کی مد میں 5 لاکھ روپے واجبات دلوانے کی درخواست کی تھی۔ خاتون وزیر اعظم کی شکر گزار۔ ایشوز ریزالو ہو گئے۔ ایگریمنٹ یہ ہوا کہ انہوں نے جو اپیل وغیرہ کی ہوئی تھی اسٹیج جب اس کا کینسل ہوا تو وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے، اور جو پیسے وغیرہ جو رہتے تھے اس کے لیے کوئی اپیل کی تھی تو وہ بھی واپس لے لیے اور پیسے بھی دے دیے۔ حکومتی اقدامات کے ثمرات ملنے لگے، کورونا کا پھیلاؤ کم ہو گیا، مثبت کیسز کی شرح 11% سے 4% پر آئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں جولائی سے پہلے زیادہ سے زیادہ ویکسین لگانا چاہتے ہیں۔ اس سال 7 کروڑ افراد کی ویکسینیشن کا ہدف ہے۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں 10ویں سے 12ویں تک اسکول اور کالجز کھل گئے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زائد ال نہیان کا ٹیلیفونک رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ کورونا ویکسین کی تیاری اور آئی ٹی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن و استحکام دیرینہ تنازعات کے حل میں ہے۔ عالمی برادری کی بامعنی تعاون اور سنجیدہ عزم سے پیچیدہ چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئٹہ کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں خطاب، کہا دہشت گردی کی لعنت سے بطور قوم نمٹیں گے۔ 1985 کے بعد یہ ملک نیچے جانا شروع ہوا، ہندوستان بھی دیکھتے دیکھتے آگے نکل گیا ہمارے سے۔ پچھلے 30 سالوں میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا پاکستان سے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی کسی قسم کی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں تھی۔ 10 سال ہم وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں 50 سال پہلے کرنی چاہیے۔ ہماری حکومت وہ کام کرنے جا رہی ہے جو 50 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ پاکستان خطے میں بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گیا، وجہ طویل مدتی پالیسی کا نہ ہونا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا گرین یورو بانڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا نئی نسل کے لیے لمبی پلاننگ کرنا پڑتی ہے، 2023 تک 10 ارب درخت لگانے کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔
कभी कश्मीर तो कभी सिक्योरिटी के नाम पर इदारों के दफ्तर बुलाया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, अब हर बात पार्लियामेंट में होगी। शहबाज शरीफ ने मुफाहमत का रास्ता छोड़कर मुजाहमत के लिए आस्तीनें चढ़ाई। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। बड़े भाई बोले अब पसपा नहीं होना, किसी की तरफ देखे बगैर आगे बढ़ जाएंगे। छोटे भाई ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई, कहा तमाम इदारे पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। पीडीएम रहनुमाओं की अक्सरियत ने पीपल्स पार्टी और एएनपी पर बात वक्त का ज़िया करार दिया। शहबाज शरीफ कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ उनकी जाली राजकुमारी जान को आई हुई है, जिले सुबहानी अव्वल जो है वो उनके पीछे डंडा लेके खड़े हैं। पीपल्स पार्टी किसी तरह भी सियासी खुदकुशी करने के लिए तैयार नहीं है। जिले सुबहानी डंडा लेकर मियां शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हैं। जाली राजकुमारी भी उनकी जान को आई हुई है। ऑपोजिशन लीडर से हमदर्दी है, रहम भी है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने लीगी सदर को कंफ्यूज करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद से राहें जुदा कर ली, वो सियासी खुदकुशी नहीं चाहते। अली जफर की रिपोर्ट पर बोली कयास आराइयाँ दुरुस्त नहीं, रिपोर्ट मुकम्मल होते ही मंजर आम पर आ जाएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को जहन्नुम की मईशत बना दिया। वजीर आजम बस दो काम जानते हैं, एक दर्ज देना, दूसरा खैरात इकट्ठी करना। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पाकिस्तान को अनाड़ी हुक्मरान ने अपनी तजर्बा गाह बना रखा है, ये रुखसत होंगे तो कर्जे का बोझ अगली हुकूमत के लिए फांसी का फंदा होगा। सियासत ना की जाए, इंसाफ दिया जाए। वजीर आज़म ने जो वादा किया था पूरा हो जाना चाहिए। जहांगीर खान तरीन ने अली जफर की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर डाला। कहा किसी हुकूमती रुकन से मुलाकात नहीं हुई, कुछ बातें मालूम हैं जो अभी मीडिया के सामने नहीं लाना चाहता। पानी चोरों को पकड़ने के लिए इरसा का बड़ा फैसला। सिंध और पंजाब के बैराजों पर वाटर इंस्पेक्टर्स की तैनाती के लिए वापडा को खत लिखा। वाटर इंस्पेक्टर पानी की आमद और इखराज की मॉनिटरिंग करेंगे।